معزز اور محترم سامعین گرامی قدر، آج انشاءاللہ العزیز چھٹے پارے سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوگا، اور اس چھٹے پارے کا آغاز اور اس کی ابتدا میں سورہ نساء کا بقیہ حصہ تلاوت کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سورہ مائدہ کی مکمل تلاوت کی جائے گی۔ گزشتہ کل کی تلاوت کا جو آخری مضمون تھا اس میں منافقین کی مذمت بیان کی گئی اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعیدات ذکر کی گئیں۔ چھٹے پارے کے آغاز میں یہود کے جرائم کو ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے جرائم کو یہاں ذکر کرنے کو مفسرین نے بیان فرمایا کہ چونکہ کفر میں اور ضلال میں یعنی گمراہی میں وہ منافقین کی طرح ہیں، تو اس لیے منافقین کی وعیدات کے فوراً بعد یہودیوں کے جرائم کو ذکر کیا گیا، اور ان کا سب سے جو بڑا جرم تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کلمۃ اللہ، روح اللہ یعنی جناب عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اس نے جناب عیسیٰ کی حفاظت فرمائی اور باعزت طریقے سے انہیں آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ تو چھٹے پارے کے آغاز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان احوال کو، جو مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور آج ہی کی آیات میں یہ بات ذکر کی گئی کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، یعنی یہودیوں کا بھی رد ہو گیا اور عیسائیوں کا بھی رد ہو گیا کہ وہ نہ قتل ہوئے ہیں نہ ہی انہیں پھانسی دیا گیا، ولیکن شبہ لہم، لیکن جو تم نے دیکھا کہ پھانسی پر لٹکے ہیں وہ ان کی شبیہ تھے۔ اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ آسمان کی جانب اٹھا لیا تھا۔ عقیدہ تثلیث کا ذکر ہے کہ اہل کتاب میں دو قسم کے طبقے شمار ہوتے ہیں، یہود اور نصارہ، انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، لیکن آج کے دور میں جو یہود اور نصارہ ہیں وہ حقیقی معنوں میں جو قرآن نے جن کو اہل کتاب کہا ہے ان سے ان کا دور دور کا بھی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ تثلیث کے حوالے سے اب یہودیوں کی مذمت کے بعد نصارہ کا تذکرہ آیا ہے، جس میں فرمایا کہ یہ ایک انتہائی غلیظ عقیدہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ خدا ایک نہیں ہے بلکہ خدا کی معاذ اللہ بیوی بھی ہے اور خدا کا معاذ اللہ بیٹا بھی ہے، جس کو ہمارے ہاں ٹرینٹی کہا جاتا ہے، عقیدہ تثلیث عیسائیوں کے ہاں یہ معروف ہے۔ تو یہاں یہ بات ذکر کی گئی، نصارہ کو بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی جناب عیسیٰ کی شان بیان کرنے میں غلو نہ کرو، یعنی ان کو حد سے نہ بڑھاؤ، ان کا اللہ کا بندہ ہونا ان کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے کافی و شافی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ اگر ہم نے اسے اللہ کا بیٹا نہ کہا تو یہ اس کی شان کم ہو جائے گی، تو یہاں فرمایا کہ ان کا اللہ کا بندہ ہونا ان کی شان کو بڑھانے کے لیے کافی و شافی ہے۔ یہ بات ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ عبد کے لیے یعنی انسان کے لیے جو عبدیت ہے یعنی بندگی جو ہے وہ انسان کی معراج ہے۔ کوئی اگر بندگی میں اور عبدیت میں اپنے آپ کو کمال تک پہنچا لیتا ہے تو گویا اس نے اپنی حقیقت کی معراج کو پا لیا۔ اب جب ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو دیکھتے ہیں تو مخلوقات میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے۔ اس میں جمیع امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ مخلوق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ کسی کا نہیں ہے۔ اس کے بعد مقام صرف رب ذوالجلال کا ہے، مخلوق میں ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں۔ یہ عظیم ترین ہستی اور عظیم ترین ذات جب معراج کی شب اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے تو مفسرین نے یہاں بیان کیا کہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی ہے کہ میں روئے زمین پر تجھے اپنا خدا کہتا رہا ہوں، تو بھی تو کہہ دے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ اور اب آپ دیکھیے کہ معراج ایسی ہے کہ ایسی معراج کسی کو نبی کو حاصل نہیں ہوئی، مقام ایسا ہے کہ یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہوا، بلندی ایسی ہے کہ ایسی بلندی کسی کو حاصل نہیں ہوئی،
اس عظیم مقام پر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ ہے کہ مولا تو بھی مجھے اپنا بندہ کہہ، عبد کہہ۔ تو یہ انسانیت جس ذات پر فخر اور ناز کرتی ہے، وہ ذات اس بات پر فخر اور ناز کرتی ہے کہ مجھے رب ذوالجلال اپنا بندہ کہے۔ تو اب جہاں کہیں بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اس سفر معراج کا تذکرہ ہے تو وہاں اللہ رب العزت نے محبوب کائنات کو عبد کہہ کر ہی پکارا ہے۔ جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو، اپنے بندہ خاص کو لے کر گئی۔ رب کہہ سکتا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے کر گئی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے کر گئی، لیکن حضور کی خواہش تھی کہ مجھے عبد کہا جائے، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں جو اسٹیٹمنٹ قائم فرمائی تو نص میں حضور علیہ السلام کے لیے لفظ عبد کو ہی استعمال فرمایا۔ پھر وہ قربت خاصہ میں جو اس خلوت میں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، ان راز و نیاز کی باتوں کو بھی قرآن نے جب ایڈریس کیا تو فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ اس رب نے اپنے بندے کی طرف، عبد کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ تو اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ عبدیت انسانیت کی معراج ہے۔ جو جتنا زیادہ رب کی بندگی میں اپنے آپ کو مشغول اور مصروف کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا مقام اور مرتبہ اتنا ہی بڑھا دیتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھو کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اس کے رسول ہیں، اور اس عبدیت کی وجہ سے رب ذوالجلال نے انہیں وہ مقام دے دیا کہ تمہارے غلوف سے وہ مقام انہیں حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کی شان اس سے گھٹتی ہے۔ تو عقیدہ تثلیث کا یہاں انکار کیا گیا اور رد کیا گیا۔ قریبی ورثاء کے حقوق کو ایک دفعہ پھر آخر میں ذکر کیا گیا، چونکہ سورہ نساء کا آخر ہے تو ہم نے کل ہی ذکر کیا کہ ورثاء کی بھی بات ہوئی ہے، وصیت کی بات ہوئی ہے، یتامہ کی بات ہوئی ہے، خواتین کے حقوق کی بات ہوئی ہے۔ تو یہاں پر ایک دفعہ پھر قریبی ورثاء کا حقوق کا ذکر ہے۔ کلالہ یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن، اور آگے اسی کو ذکر کیا گیا، اور کلالہ ایک رشتہ ذکر کیا گیا کہ ایک شخص ہے جو دنیا سے گیا اور وہ کلالہ کہلاتا ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ فرمایا اس سے مراد دنیا سے جانے والا وہ فرد ہے کہ جس کی اصل میں اور جس کی فرع میں کوئی زندہ نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص دنیا سے گیا تو اس کے ماں باپ میں کوئی زندہ نہیں، اور اس کی اولاد میں، پوتوں میں، نواسوں میں، بیٹوں میں، بیٹیوں میں کوئی زندہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مال کیسے تقسیم ہوگا، اس کے احکام اس سورہ نساء کی آخری آیت میں ذکر کیے گئے۔ اگلی سورت سورہ مائدہ ہے، تو ترتیب تلاوت پر 5واں نمبر ہے اور ترتیب نزول پر اس کا نمبر 116 ہے۔ مدنی سورت ہے، 120 آیات ہیں اور اس کے 16 رکوع ذکر کیے گئے۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو مائدہ یعنی دسترخوان نازل ہونے کی جو اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرمائی، اس کے تذکرے کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو مائدہ کہا گیا۔ حلال و حرام کے متعدد احکام کے ساتھ ساتھ 3 خاص طور پر اس میں قصص یعنی قصے بیان کیے گئے ہیں، اور ابتدا میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو ذکر فرمایا ہے کہ جو تکمیل دین کا اعلان ثابت ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت مبارکہ قرآن کی نازل ہونے والی آخری آیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ آیات کے حوالے سے اقوال ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو ایک یہودی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا آپ کے دور خلافت میں، اور آپ سے کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کا لطف لیجئے، اس کے ترجمے کا، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں راضی ہوا اس بات پر کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ رب کہہ رہا ہے رضیت، میری رضا یہ ہے کہ تم دین اسلام کے ماننے والے ہو۔ اس ترجمے کو کبھی آج رات جائیں تو بستر پر لیٹ کر ذرا اس ترجمے پر غور کیجئے گا کہ ہم جس دین کو مان رہے ہیں نا، رب نے چاہا ہے کہ ہم اس دین کو مانیں۔ ہائے، لفظوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کی آیات دل اور کلیجے کو جو ہے نا وہ پھاڑ دینے کے لیے کافی ہیں اگر انسان کا مشام زندہ اور جاوید ہو۔ رضیت لکم الاسلام دینا،
تمہارے لیے رب اس بات پر راضی ہے کہ تم جس دین کو مانو وہ دین اسلام ہو. تو یہودی نے حضرت عمر فاروق سے کہا یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی نا تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے. کہنے والا یہودی تھا لیکن جس سے کہا ہے وہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کیا سمجھتی ہو, ہمیں اس آیت کی اہمیت نہیں پتا؟ کہا میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس لمحے کو بھی جانتا ہوں کہ جس لمحے میں یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا کہ وہ عرفہ کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا, یعنی ایک عرفہ اور دوسرا جمعہ, جس دن رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرمائی. ہم مسلمانوں کی اس دن 2 عیدیں تھیں, یعنی ایک عرفہ کی عید تھی اور ایک جمعے کا دن جو عید ہے. تم کہتے ہو تم عید مناؤ گے, رب نے ہمیں یہ نازل ہی اس دن کی ہے جس دن ہم مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں تھیں. تو یہ آیت مبارکہ آج کی تلاوت میں ہے. عہد, پرومس, عقد, کانٹریکٹ, اس کی پاسداری کا ذکر کیا گیا ہے. دیکھیں اسلام کے احکام کو اور معاملات کو آپ دیکھیں تو بیع و شراء, خرید و فروخت, یہ کانٹریکٹ ہے. کسی کے ساتھ پارٹنرشپ ہے, یہ کانٹریکٹ ہے. کسی کے ساتھ اجارے پر لین دین ہے, یہ کانٹریکٹ ہے. نکاح ہے, یہ کانٹریکٹ ہے. صرف نکاح نہیں, اس کو عقد نکاح کہا جاتا ہے. اسی طرح سے قسم ہے, یہ کانٹریکٹ ہے. تو فرمایا اتنے سارے معاہدات, اتنے سارے عقود تم نے اپنے ساتھ جوڑ کر رکھے ہوئے ہیں. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اپنے عقود کو, اپنے کانٹریکٹس کو, اپنے وعدوں کو جو ہے وہ پورا کرو. آج ہمارے معاشرے میں تو ایک محاورہ زبان زدام ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے, لیکن قرآن کہتا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا, اپنے وعدوں کو پورا کرو, ان وعدوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے. اب آپ مجھے بتائیے عقد نکاح جو ہے, یہ عقد نکاح ایک طرح سے لین دین ہی ہے نا, ایک کانٹریکٹ ہے, ایجاب ہے, قبول ہے, آفر ہے, ایکسیپٹنس ہے. رب کی بارگاہ میں اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. ایک رشتہ حرام تھا, آپ نے قبول کیا, ادھر سے ایجاب ہوا, اللہ نے اس حرام رشتے کو قیامت تک کے لیے آپ کے لیے حلال قرار دے دیا. اللہ کی بارگاہ میں تو مومن کی زبان کی اس قدر اہمیت ہے. تو یہاں ابتدا میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا. اعلان حرمت ہے کہ کن چیزوں کے کھانے کی اجازت ہے, کون سی چیزیں مطلقاً حرام قرار دی گئیں. تو یہاں 4 چیزوں کا تذکرہ ہے. نمبر 1 مردار, یعنی جو جانور خود سے مر جائے اس کا گوشت حرام ہے. نمبر 2 بہنے والا خون, جس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے. کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے جب چھری پھیری جاتی ہے تو چھری پھیرتے ہوئے جو خون نکلتا ہے وہ دم مسفوح ہے اور وہ حرام ہے. تیسرا خنزیر کا گوشت, اور چوتھا وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ چھری پھیرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے, تو اس سے وہ جانور مراد ہے. بہت ساری دیگر تعبیرات اور تعویلات کی جاتی ہیں, ان تمام سے اللہ کی پناہ. اللہ رب العزت نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہی حرام ہے. ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے. ہر آج کل دوسرا بندہ بات بات کی بولی بولتا ہے اور ہر دوسرے عمل کو کبھی بدعت قرار دیتا ہے, کبھی شرک قرار دیتا ہے, کبھی ناجائز قرار دیتا ہے, کبھی حرام قرار دیتا ہے. قرآن نے کہا کہ یہ اختیار صرف رب ذوالجلال کے پاس ہے اور رب ذوالجلال کی عطا سے محمد مصطفیٰ کے پاس ہے. تو فرمایا کہ بغیر دلیل کے کسی حلال چیز کو حرام قرار دے کر نہ خدا بننے کی کوشش کرو, نہ خدا کا حبیب بننے کی کوشش کرو. تو یہاں فرما دیا, بالکل مطلقاً ذکر فرما دیا, یہ چیزیں حرام ہیں 4. اس کے بارے میں کوئی وضاحت اور نہیں ہو سکتی کہ جناب یہ حلال بھی ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ اس بات کو بھی ذکر کر دیا کہ اگر اضطرار کی کیفیت پیدا ہو جائے, یعنی تمہیں کھانے کو کچھ میسر نہیں آ رہا اور اب جان نکلنے کو ہے, تو فرمایا کہ ان حرام چیزوں کو بھی اتنا کھانے کی اجازت دے دی جائے گی کہ جس سے کسی کی جان بچ سکتی ہو. نصارہ کے عہد توڑنے کے تذکروں کو یہاں بیان کیا گیا, اور پھر اس کے بعد بڑا دلچسپ ایک تفصیل یہاں آ رہی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے. پہلے انہوں نے یہودیوں کو اللہ کے احسانات کو یاد کرنے کا حکم دیا, رب کی جانب بلایا, اور پھر انہیں یہ کہا کہ تم ارض مقدس فلسطین میں داخل ہو, ہم چلتے ہیں اور فلسطین کو جا کر فتح کرتے ہیں. اس وقت وہاں فلسطین پر قوم عمالقہ موجود ہے. یہ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کی امت قرار دیے گئے,
موسیٰ علیہ السلام کے کچھ ماننے والے ان کی قوم ہے، انہیں جب کہا گیا کہ ہم نے فلسطین فتح کرنا ہے، جہاد کے لیے ہمارے ساتھ چلو، تو قرآن کی آیات ہیں، انہوں نے جواب میں کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یہ مشکل گھاٹی ہم سے چڑھنے والی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب جائے اور آپ جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، آپ فتح یاب ہو جائیں تو ہمیں بتا دیجئے گا، ہم آ جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ اپنی جان کو داؤ پر نہیں لگائیں گے۔ ان آیات کے بعد مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بدر کے احکام ذکر کیے ہیں، احد کے احکام ذکر کیے ہیں۔ ایک طرف موسیٰ کی قوم ہے جو کہتی ہے کہ میرا رسول جاؤ، تم جا کر لڑو، ہم تمہارے ساتھ نہیں جاتے، اور دوسری طرف بدر کے میدان میں ہمیں نظر آتا ہے تلوار کی جگہ ہاتھ میں ٹہنی لی ہوئی ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، یہ ٹہنی اتنی زور سے چلائیں گے کہ دشمن کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیں گے۔ اور وہ کامل یقین اتنا زیادہ تھا کہ تھی تو ٹہنی، دشمن پر چلتی تھی تو سر تن سے جدا ہوتے ہوئے بھی تاریخ نے دیکھا ہے۔ تو فرمایا غلام غلام میں فرق ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کا مقابلہ روئے زمین کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری تفسیر بھی آج کی تلاوت میں ہے۔ حابیل قابیل کا قصہ اور واقعہ آج کی تلاوت میں ہے۔ جناب آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں حابیل اور قابیل۔ قابیل قتل کرنے والا ہے اور حابیل جو ہے وہ مقتول ہے، اور یہ قتل حسد کی بنیاد پر ہوا ہے۔ قتل کر لیا، قتل کرنے کے بعد اب جسم بھائی کا موجود ہے، اس کو ٹھکانے لگانا ہے۔ اللہ رب العزت نے کوے کے ذریعے سے انسان کی ہدایت کا انتظام اور اہتمام کیا کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو دفنانے کے لیے زمین کھودی اور مردہ کوے کو اس میں ڈال کر زمین کو بند کر دیا، تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو بھی اسی طرح سے قبر بنا کر دفن کر دیا۔ تو اس پوری تفصیل کو یہاں ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت ہدایت کے لیے ان تمام قسم کے پرندوں کو تمہاری جانب متوجہ کرتا ہے۔ پھر ڈاکوؤں، باغیوں، فسادیوں کی جو ہے وہ سزاؤں کو ذکر کیا گیا کہ کسی کو سولی دی جائے، کسی کو قتل کیا جائے، اور کسی کے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹ دیے جائیں۔ چور کی سزاؤں کو، اسلام کی حدود کو، اسلام کی قوانین کو یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ سزائیں دو طرح کی ہیں، ایک کو حدود کہا جاتا ہے اور دوسرے کو تعزیر، حد اور تعزیر۔ حدود، تعزیرات۔ حدود وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے قائم فرما دی، قتل کے بدلے قتل۔ اب یہ قتل کے بدلے قتل یا پھر اس کا رحمت کا جو ایلیمنٹ ہے دیت، اس قتل کی سزا سزائے موت نہیں ہو سکتی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، رب کی جانب سے حد ہے۔ حدود کی سزاؤں میں کسی بھی انسان کو تبدیلی کی اجازت نہیں۔ باقی رہی تعزیرات، یہ سزائیں خود انسان بناتا ہے، اس کو اختیار حاصل ہے، کسی علاقے میں کوئی سزا مقرر کر دے، کسی علاقے میں کوئی سزا، اور کسی علاقے میں کوئی سزا مقرر کر دے۔ دفعہ 144 لگ جائے تو کراچی والے ڈبل سواری کریں گے تو ان پر جرمانہ۔ حیدرآباد میں آپ 3 دن بیٹھ کر چلتے پھریں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ یہاں کے لیے، اس علاقے کے لیے تعزیر قائم کی گئی، اس پر عمل ہوا، اس علاقے میں اس کی اپلیکیشن نہیں۔ اور حدود کیا ہیں؟ جو دارالاسلام ہے اس دارالاسلام میں ان حدود کو قائم کرنا امور سلطنت میں بنیادی امور میں داخل ہے، جو حاکم ہے اس پر لازم ہے رب ذوالجلال کی حدود کی پاسداری بھی کرے، حفاظت بھی کرے، اور ان کی امپلیمنٹیشن کا انتظام اور اہتمام بھی کرے۔ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد قرآن کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہود و نصارہ سے قلبی دوستی سے منع کیا گیا ہے کہ انہیں تم اپنا دوست نہ بناؤ، اور پھر فرمایا کہ ذرا غور تو کرو، آپس میں یہ دشمن ہیں، لیکن جب تمہیں نقصان پہنچانے پر آتے ہیں تو دونوں دوست ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان سے دوستی کا جو حتمی نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے، اور ساتھ فرمایا کہ یہ تم سے کسی صورت راضی نہیں ہوں گے، اس وقت راضی ہوں گے جب تم اپنا دین چھوڑو گے۔ فرمایا کہ ان سے دوستی تمہیں کسی بھی طور پر فائدہ اور نفع نہیں دے سکتی ہے۔ یہ تفصیل ذکر کی گئی، اور فرمایا کہ کفار کی دوستی ارتداد کے خطرے کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ ساری تفصیل ذکر کرنے کے بعد یہود پر اللہ کی لعنت کے اسباب کو ذکر کیا گیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کر جاتے تھے، ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ جناب داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کی زبانی سے ان پر، یہود پر لعنت کی گئی، اور اس کی ایک وجہ جو ذکر کی گئی وہ یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس کے تحت، کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہونا اس امت میں، اس امت کے امت خیر ہونے کی
دلیل ہے۔ یہاں ترمذی شریف میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے اور ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے اور نہ ہی تم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو جب تک تم دین حق کی دعوت نہ دو اور لوگوں کو حق قبول کرنے پر آمادہ نہ کر لو۔ اگر تم اس کو چھوڑے بیٹھے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، اور اگر تم چھوڑے بیٹھے ہو تو گویا تم اپنے رب کے عذاب سے محفوظ نہیں ہو۔ چاہتے ہو کہ ایمان کامل ہو اور رب کے عذاب سے محفوظ ہو تو پھر دین کے احیاء، دین کے غلبے اور دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو اپنی زندگی میں قائم اور دائم کرو۔ یہاں چھٹا پارہ مکمل ہوا، 7ویں پارے کا آغاز ہے، 7ویں پارے کا آغاز ہے۔ یہاں کچھ نرم دل نصارہ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر جب قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں نصارہ پر، تو اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ حبشہ کے جو نصارہ ہیں، نجاشی کے دربار میں جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی گئی تو ان احوال کو ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا کہ ان کے سامنے جب قرآن کی تلاوت ہوئی تو ان کی داڑیاں جو ہیں وہ آنسوؤں سے بھر گئیں، اور آنسوؤں سے بھرنے کے بعد ان کی آنکھیں بتاتی تھیں کہ ان کے دلوں پر اللہ کا کلام اثر کر رہا ہے۔ تھے کون؟ نصارہ۔ کون تھے؟ ذرا تھوڑا سا اونچا، کون تھے؟ نصارہ پر قرآن کا اثر ہو اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اور مسلمان اور اس پر قرآن کا اثر نہ ہو، کیسے ممکن؟ یہ تو نازل ہی ہم پر ہوا ہے، یہ قرآن تو ہے ہی ہدایت ہمارے لیے، تو قرآن اثر کرتا ہے، ذرا دل سے اس کو سننے کی کوشش تو کریں۔ میں نے شاید یہ واقعہ پہلے بھی کسی موقع پر عرض کیا کہ 2012 میں مدینہ مکہ المکرمہ میں رمضان کے دنوں میں تھا، فجر کی نماز تھی، ہماری صف کے آگے 2 بزرگ بابے بیٹھے تھے، دھوتی اور سر کا صافہ بتاتا تھا کسی گاؤں اور دیہات کے رہنے والے ہیں۔ عبداللہ بن عواد جوہینی نے فجر کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں اس نے سورۃ الدہر پڑھی، سورہ قیامہ پڑھی، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھی۔ بابے ہیں، حلیے سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ کہ کیا تلاوت ہو رہی ہے، لیکن جب تلاوت ختم ہوئی تو دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہی مولوی صاحب آج جڑی تلاوت کی تھی ہے، جڑے پیسے خرچ کر آئے ہیں وہ پیسے پورے تھی گئے۔ یعنی مولوی صاحب نے جو تلاوت کی ہے، جتنا خرچ کر کے آئے ہیں نا، قیمت ادا ہو گئی، چس آ گئی ہے، اللہ کا کلام کتنا خوبصورت پڑا۔ تو قرآن دل پر اثر کرتا ہے، کان تو کم از کم کھلے ہو نا۔ ہم قرآن سن رہے ہوں اور دنیا کے خیالات میں ہوں اور پھر کہیں کہ قرآن اثر نہیں کرتا۔ قرآن کل بھی اثر کرتا تھا اور قرآن آج بھی اثر کرتا ہے، یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے۔ حلال و حرام کے اختیار کو یہاں ذکر کیا گیا آیت نمبر 87، آیت نمبر 88 میں، کہ کسی چیز کو حلال یا کسی کو حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب شریعت ہیں انہیں اجازت عطا فرمائی کہ کس چیز کو انہوں نے حلال قرار دیا اور کس چیز کو حرام قرار دیا۔ قسم کے کفارے کا یہاں تذکرہ ہے کہ کوئی اگر قسم کھا لیتا ہے اور وہ قسم ایسی ہے کہ اب وہ اس قسم کو اس کو توڑنا چاہیے، تو فرمایا کہ وہ قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر وہ 3 دن کے لیے روزہ رکھے تو وہ اس کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ بیت الحرام کو شہر حرام قرار دینے کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا، اور یہ حرمت والا شہر، امن والا شہر جس کی ہم نے پہلے بھی بات کی، اس کے امن کا اندازہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے لگائیے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے باپ خطاب کے قاتل کو بھی اس حرم میں دیکھ لوں تو میں اپنے باپ کے قاتل پر بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ اس قاتل کو بھی اس حرم میں آنے کی وجہ سے میرے رب نے امان عطا فرما دی ہے۔ یہ عمر فاروق ہیں کہ جو منافق مصطفیٰ کا فیصلہ نہ مانے تلوار سے سرتن جدا کر دیں، لیکن رب کے حکم کے آگے کتنا سر تسلیم خم ہے کہ باپ کے قاتل کو بھی یہاں کچھ نہیں کہوں گا، کہ اس کو امان رب ذوالجلال نے دی ہے۔ مشرکین نے کچھ جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا اپنے اعتبار سے کہ یہ جانور حرام ہے، یہ جانور حرام ہے، اور ان کے مختلف نام اس نے رکھے ہوئے تھے، اور کہتے تھے سائبہ، بحیرہ، وسیلہ، حام، اور اس طرح کے دیگر بہت سارے نام انہوں نے ذکر کیے ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ مشرکین کا جھوٹ ہے، ان کا افتراء ہے۔ اللہ رب العزت نے انہی جانوروں کو حرام قرار دیا جن کو حرام قرار دیا، اس کے علاوہ کوئی جانور حرام نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ
अलैहिस्सलाम की तफसील के साथ इस सूरह के आखिरी 2 रुकू में उन इनामात का तज़किरा है, माइदा का तज़किरा है, दीगर का तज़किरा है। और फिर साथ ये बात है कि फिर भी जनाब अक़ीदा तसलीस रखे हुए हैं, अल्लाह का बेटा मान रहे हैं और सारी चीज़ें हैं। अब सारे एहसानात को जिक्र करने के बाद रब्बुल जलाल फरमा रहा है, या ईसा वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, क्या तुमने इनसे कहा है कि ये तुम्हें और तुम्हारी माँ को अल्लाह के अलावा अपना माबूद माने? रब्बुल जलाल ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जवाब फरमाया, बारी ताला मैं तो इन्हें यही बताता हूँ जो तू मुझे कहता है, मैं इससे पाक हूँ कि मैं इन्हें कोई इस शिर्क का कोई पैगाम दूँ। इन तुअज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बारी ताला मेरी तो ये मानते नहीं, तू इन्हें अजाब दे तब भी तेरे बंदे हैं, तू इनको माफ़ कर दे तब भी तू गालिब हिकमत वाला है। ऐसे किसी अमर का हुक्म मुझ ईसा ने इनको नहीं दिया, इनकी नाफरमानी तेरे हवाले, तू जैसा चाहे इनके साथ मुआमला फरमा। और क़यामत के दिन की मंजर कशी और क़यामत के दिन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सल्तनत की हमागिरियत होगी उसका तज़किरा है, और उसी के साथ ही सूरह माइदा का इख्तिताम होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।